کے باتوں کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی. فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں, یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں, بلکہ جو وحی اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں من جانب اللہ, اللہ رب العالمین کی طرف سے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو ساقی کوثر ہے, یعنی کوثر کا جام پلانے والے ہیں, شافی محشر ہے, قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنے نفس کی اپنی فکر دامنگیر ہوگی. ایسے وقت میں سفارش کا اختیار اگر کسی کو ہوگا تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین, اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے فضول خرچی معاشرے کا بوجھ. فضول خرچی معاشرے کا بوجھ. اس موضوع کے انتخاب کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, نکاح ولیمے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن اس میں فضول خرچی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اسے جاننا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. فضول خرچی کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں مسلمانوں کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں, اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے. حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. کرنے کے کاموں کو چھوڑ کر ایسے کام جن کی شریعت اسلامیہ نے تعلیم نہیں دی ان کاموں میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. جو آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ فضول خرچی کیا ہے اور شریعت اسلامیہ نے کس طرح سے اس سے روکا ہے, اور یہ معاشرے پر کس طرح سے بوجھ بنتی جا رہی ہے. دلائل بہت سارے ہیں, قرآن و حدیث سے غور سے سنیں. حاضرین, سب سے پہلے ہمیں ہماری زندگیوں کا مقصد یاد ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی, اور کم سے کم تک ہوش میں آنے سے لے کر موت کے آ جانے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو, کب تک؟ یقین یعنی موت کے آ جانے تک اپنے رب کی عبادت کرو. جب اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کب کی جائے, عبادت کیسے کی جائے, ان ساری چیزوں کی طرف مکمل رہنمائی کی, اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین نے. کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین. جیسے ہوا ضروری ہے, آکسیجن ضروری ہے, اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے. صحت ضروری ہے, اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا. اناج, فصلیں, غذا ضروری ہے, اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا. پانی یہ ضروری ہے, اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا. غرض کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے پھرے. نہیں, اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا کیے, اور اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, بلکہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھی بھیجا, جس میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے, اسوا ہے, نمونہ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا سونا جاگنا, ہمارا چلنا پھرنا, ہماری خوشی اور ہمارا غم, ہمارے شادی بیاہ کس طرح سے ہو, ہم مال کہاں سے کمائیں, مال کیسے کمائیں, مال کس طرح سے خرچ کریں, ان ساری چیزوں کی طرف مکمل رہنمائی شریعت اسلامیہ نے کی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونہ, بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اب تمہیں تجارت کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتاب البیوع,
کہ تجارت کس طرح سے، تمہیں زندگی گزارنا ہے، تمہیں نکاح کرنا ہے، نکاح کس طرح سے کیا جائے، اس کے اندر کتنا مال و دولت خرچ کیا جائے، کون سی چیزیں ضروری ہے، کون سی چیزیں ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں ایک بڑا باب آتا ہے کتاب النکاح، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کس طرح سے کیا، انسان مال کہاں سے کمائے، کتنا کمائے، کیسے کمائے اور کیسے خرچ کرے، کہاں خرچ کرے، کن پر خرچ کرے اور کہاں خرچ نہ کرے، ان ساری چیزوں کی مکمل رہنمائی شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ حاضرین، یہ مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی عقل سے کما لیتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کما لیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو کم، کسی کو میڈیم، کسی کو زیادہ دے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ یہ مال و دولت کا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی۔ یعنی رزق مال و دولت کو کہتے ہیں، رزق صحت کو کہتے ہیں، رزق غذاؤں کو کہتے ہیں، اس ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی۔ پتہ یہ چلا کہ رزق کا یعنی مال و دولت کا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی مال اور دولت دینے والا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین دینے پر آئے تو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے قارون کو بے حساب دولت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو اتنا خزانہ عطا کیا تھا کہ قرآن 20ویں پارے سورۃ القصص میں اس کا نقشہ بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگوں کی ایک جماعت لگا کرتی تھی۔ اتنا خزانہ، اتنا مال و دولت اللہ رب العالمین نے قارون کو عطا کیا۔ تو دوسری طرف بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت بہت کم عطا کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اس کے بارے میں ہم لاپرواہ نہ ہو، اس کے بارے میں ہم بے حسی کا شکار نہ ہو کہ بس ہم مال کما رہے ہیں، ہم ہماری مرضی سے مال کما رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں سے مال کما رہے ہیں، ایسا نہ سمجھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک مالدار کے ذہن کو، اسکرو کو ڈھیلا کر کے، یعنی اسے پاگل اور مجنون کر کے اس طرح اللہ رب العالمین برباد کر سکتا ہے کہ وہ مال و دولت کو پھینکنا شروع کر دے۔ کیا ہو نہیں سکتا؟ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو مالدار ہو اللہ رب العالمین لمحے بھر میں اسے فقیر اور محتاج بنا دے؟ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ رب العالمین لمحے بھر میں اسے مالدار بنا دے؟ یقیناً اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ حاضرین، مال کہاں سے کمائے اور کیسے خرچ کرے، اس معاملے میں ہم شریعت اسلامیہ کے محتاج ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سے 5 حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین 5 چیزوں کا سوال کرے گا، جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دیں گے اللہ رب العالمین کے پاس سے کسی کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اس میں سے ایک چیز ہے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اس حدیث امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ پتہ ہے چلا مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کرے، اس معاملے میں بھی ہم شریعت اسلامیہ کے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ اسلام کے محتاج۔ اللہ رب العالمین نے بخیلی، کنجوسی سے بھی روکا ہے اور فضول خرچی سے یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے، اسراف کرنے سے بھی روکا ہے۔ حاضرین، یہی وجہ ہے کہ ہم پہننے، کھانے، خرچ کرنے، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں بھی شریعت اسلامیہ کے محتاج ہیں۔
اپنی مرضی کے مطابق ہم نہیں زندگی گزار سکتے، شریعت اسلامیہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کیا کھائیں، کس طرح سے کھائیں، کیا پہنیں، کیا چیز نہ پہنیں، ان چیزوں کی مکمل رہنمائی کی۔ مختصراً یہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے یا چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا۔ کیوں؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ فضول خرچی ہے، اس لیے کہ یہ تکبر ہے، اس لیے کہ یہ گھمنڈ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے ریشم حرام قرار دیا کہ کوئی ریشم کا لباس نہ پہنے۔ یہ اشارہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف کہ کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں بھی ہم کس کے محتاج ہیں؟ شریعت اسلامیہ کے محتاج ہیں، قرآن و حدیث کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے محتاج ہیں۔ حاضرین، اسی لیے اللہ رب العالمین نے الگ الگ مقام پر الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ فضول خرچی سے منع کیا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 29 میں اعلان فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کہ تم اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے نہ باندھ لو، یعنی بخیلی نہ کرو۔ بخیلی کرنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کی۔ بخیلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ کئی دعائیں ہیں جس میں سے یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والبخل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے پناہ مانگتے تھے۔ مال و دولت اللہ رب العالمین نے دیا، اسے گن گن کر کے رکھنا، سمیٹ سمیٹ کر کے رکھنا، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرنا، یہ عیب ہے۔ اس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے۔ اسے بخیلی کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے بخیل، لیکن مومن کی صفت بتائی گئی کہ مومن بخیل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، اسلام اعتدال کا نام ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے، یعنی درمیانے راستے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام کی تعریف قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یعنی افراط و تفریط، کمی اور زیادتی سے بچ کر درمیانہ راہ پر چلنے والی امت ہے۔ درمیانہ راہ پر چلنے والی امت ہے کسی بھی معاملے میں، عبادات کے معاملے میں بھی، کہ عبادات میں ایسا نہ ہو کہ دنیا داری کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرتے رہ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کو بھلا کر صرف دنیا داری میں لگ جائے۔ اعتدال، جہاں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہی کاروبار تجارت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ یہ امت وسط ہے، تو بالکل ہر معاملے میں اسی میں سے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہمیں درمیانہ راہ بتائی گئی، روکا گیا ہے کہ بخیلی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکا جائے، خرچ نہ کیا جائے، اور اسراف کرنے، فضول خرچی کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اسی آیت میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کہ تم اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ کر نہ رکھو، یعنی کنجوسی بخیلی نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے بھی نہ کھول دو کہ پورا کی پورا مال ضائع کر دو، برباد کر دو، اسراف کر دو، فضول خرچی کر دو۔ ایک اور دوسری آیت دیکھیے، کئی آیتیں ہیں، مختصراً شرح کیا جا رہا ہے۔ 8ویں پارے سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اور بڑی جامع آیت ہے، اپنے اندر معنی مفہوم کا ایک سمندر رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ جب تم مسجد کی طرف آؤ تو زینت اختیار کرو، کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو۔ نہ کھانا نہ پینا یہ بخیلی کی علامت ہے۔ کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھا لو، نہ ضرورت سے زیادہ نہ پیو۔ اللہ اکبر، کئی پوائنٹس، کئی نکات نکلتے ہیں۔ مختصراً یہ
کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھانے پینے کی تعلیم دی اور کھانے پینے میں اسراف سے منع کیا. کیوں اسراف سے منع کیا؟ آج ماحول و معاشرہ ہمارے سامنے ہے. کھانے پینے میں کتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے، کتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بالکل ہم واقف ہیں، ہے نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ صحت کے لیے، جان کے لیے نہ کھانا نہ پینا یہ بخیلی ہے، یہ بخیلی ہے. اور ضرورت سے زیادہ کھا لینا یہ بھی اسراف ہے. کلو واشربو ولا تسرفوا، یاد رکھو انہ لا یحب المسرفین. اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے وہ لوگوں جو کھانے اور پینے میں اسراف کرتے ہو، ولیمہ کرنے میں اسراف کرتے ہو، بارات ملانے میں اسراف کرتے ہو، ایک کے جگہ کئی پکوان بنا کر برباد کرنے میں اسراف کرتے ہو. کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے نگاہ کرنے والوں، اے دعوتیں رکھنے والوں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیوں مسلمان اس تعلیم سے پیچھے؟ آج فضول خرچی، اسراف کس طرح سے ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں مختصراً ہی. اس کے علاوہ اور کئی آیتیں ہیں، جس میں سے ایک اور آیت اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے، سورۃ الفرقان کی آیت ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی کہا کہ والذین اذا انفقوا، جب تم خرچ کرو، لم يسرفوا، تو اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو. اسراف کہتے ہیں جائز چیزوں میں زیادتی اختیار کرنا، اسے اسراف کہتے ہیں. جائز چیزوں میں، جیسے کھانا پینا جائز ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کر دینا یہ اسراف ہو جاتا ہے. یعنی سمجھنے کے لیے ایک آسان سی بات کہ 25 لوگوں کا کھانا ہے اور 500 لوگوں کا کھانا بنا کر کے پھینکا جا رہا ہے، یہ اسراف ہے. جائز چیزوں میں زیادتی کرنا یہ اسراف ہے، اور اس اسراف سے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر منع کیا، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ. اس لیے کہ مال و دولت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اب جب اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا ہم اگر کسی اور کے پاس بھی کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا. ایک طویل حدیث ہے، مختصراً واقعہ یہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدت کی بھوک کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں. ان لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے گھر کے باہر ہم لوگ نکلے ہیں، کہ غذا کے انتظام میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے. یہ تینوں بھی جاتے ہیں ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کے پاس. ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کھجورے رکھتے ہیں. کھجورے رکھنے کے بعد کچھ گوشت کا انتظام کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، یعنی کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نعمت کے بارے میں، یہ جو ہم گھر کے باہر نکلے اور ہمیں یہ جو دعوت دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا. یعنی ایک وقت کا کھانا ہم جو دوسرے کے پاس کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا. ایک اور حدیث، کئی چیزیں ہیں دیکھیے، یعنی جائز امور میں بھی اسراف جائز نہیں، جائز کاموں میں بھی اسراف جائز نہیں. کھانا پینا جائز، پہننا جائز، صدقہ و خیرات کرنا جائز، لیکن ان میں بھی، ان چیزوں میں بھی اسراف کرنا جائز نہیں. ان چیزوں میں بھی اسراف کرنا، دیکھیں بڑی اہم دلیل ہے. آج لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں، یعنی جہاں جو چیزیں جائز نہیں ہیں ان چیزوں میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی کہ وہ امور جو جائز ہیں، ان جائز چیزوں میں بھی اسراف جائز نہیں ہے. کھانا پینا جائز ہے، پہننا جائز ہے، صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے،
لیکن اس میں بھی اسراف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دلائل بہت سارے ہیں. مختصراً یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے. 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا. قرآن مجید سورہ توبہ جس کا دوسرا نام سورہ برات ہے، پورا قصہ پورا واقعہ ہے اس میں. 50 دن تک ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا اور ان کے علاوہ دوسرے 2 صحابہ کرام کا. 50 دن تک یہ لوگ تڑپتے رہے، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے. اللہ رب العالمین سے راتوں کو گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے. ہم غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. جب 50 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور قرآن میں آیت نازل کر دی گئی، تب فوراً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اتنا زیادہ خوش ہوں کہ میرے پاس جتنا مال ہے پورا کی پورا مال میں صدقہ کر دیتا ہوں، پورا مال میں صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، تم اپنے پاس بھی مال روکے رکھو، اپنے پاس مال رکھو. یعنی پورا کی پورا صدقہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اس میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ یہ بہت زیادہ مالدار تھے. جب بیمار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آئے، تب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تہائی مال اللہ رب العالمین پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، وصیت کر جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بہت زیادہ ہے. پھر کہا کہ تہائی مال میں وصیت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. کہا کہ آدھا مال میں وصیت کر دیتا ہوں. کہا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر کہا کہ پاؤں مال میں وصیت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ یہ چلا کہ صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کرنے سے منع کیا. ایسا نہیں ہے کہ پورا مال و دولت وصیت صدقہ و خیرات کر جاؤ اور تمہاری جنریشن، تمہاری اولاد کے لیے یا خود تمہارے لیے کچھ نہ چھوٹے. اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ احادیث، اس کے علاوہ اور کئی احادیث ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھاؤ اور پیو، والبسوا اور لباس یعنی کپڑے پہنو، وتصدقوا اور صدقہ و خیرات بھی کرو، فی غیر اسراف لیکن اسراف نہ کرو، ولا مخیلۃ اور تکبر نہ کرو. اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. حاضرین، یہ وہ دلائل ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اسراف سے روکا ہے. اسراف جائز چیزوں میں بھی ناجائز ہے. اسراف جائز چیزوں میں بھی ناجائز. اس کی عام مثال، اب انسان کتنا کھائے، کیسا خرچ کرے، اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک فارمولا دے دیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں اعلان فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. کہ تم وَعَلَى الْمَوْلُودِ اپنی اولاد پر رزقهن ان کے کھانے پینے، وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے کپڑے کا انتظام کرو معاشرے کے اعتبار سے. یعنی جو ماحول ہے، ماحول کے اعتبار سے جو ان کے لیے مناسب کھانا لگتا ہے، جو پہننا لگتا ہے، اس کا تم انتظام کرو. تو یہ عام طور پر اصول اور ضابطہ بتایا گیا. یعنی اور اچھے سے اچھا کھانا اور اچھے سے اچھا پینا یہ اسراف نہیں ہے. یاد رکھیے، اچھے سے اچھا کوئی اگر کھا رہا ہے اور اچھا لباس کوئی پہن رہا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے. اسراف کب ہوگا؟ اسراف اس وقت ہوگا جب زیادتی کر لی جائے. یعنی 5 لوگوں کے بننے کا کھانا، اب 5 لوگ ہیں اور بنایا جا رہا ہے 10-15 لوگوں کا کھانا. اب یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ اسراف ہوتا ہے، جو پھینکنے میں جاتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے. تو مختصراً یہ
اب فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ یہ اسراف تھا. اسراف کے بارے میں بتایا گیا کہ اسراف جائز چیزوں میں بھی جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے فضول خرچی. فضول خرچی اس کا نام ہی ہے فضول خرچی، یعنی ایسا خرچ جو بیکار ہو، جو جائز چیزوں میں نہ ہو، ناجائز چیزوں میں، ایسی چیزوں میں ہو جسے شریعت اسلامیہ نے منع کیا. بہت ساری چیزیں مختصراً، جیسے کہ آج بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ نکاحوں کا سیزن چل رہا ہے، جس میں خاص طور پر مسلمانوں کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے. ایسی جگہ جہاں پر جس کا شریعت اسلامیہ میں کہیں ثبوت نہیں، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، یا پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری رسمیں جو اپڈیٹ ہوتے ہوئے آ رہی ہے، اس میں خرچ کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کا ثبوت ہے قرآن و حدیث سے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ باطل رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج، جن کا نہ قرآن سے تعلق، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تعلق، اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے تعلق ہے، یہ ساری کی ساری باطل رسم و رواج مسلمان معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر اس سختی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے جیسے ہی اسلام کا حصہ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. اسی لیے مفکرین کا یہ جملہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی امیری کو دیکھنا ہے، تو ان کے فنکشنوں کو دیکھ لو، اور مسلمانوں کی غریبی کو دیکھنا ہے تو ان کے مساجد، ان کے مدارس اور ان کی تعلیمات کو دیکھ لو. بہت اہم پوائنٹ. مسلمانوں کی امیری کو دیکھنا ہے، ان کے فنکشنز کو دیکھ لو. کیا ٹھاٹ رہے گا، کیا فضول خرچی رہے گی. قمقمے لائٹوں کے ذریعے فنکشن ہال گھر بار چمک رہا ہوگا، کئی پکوان بنا کر کے پھینک دیے جائیں گے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، یہ صرف اشارات کیے جا رہے ہیں، یہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے. فضول خرچی کیسے؟ فضول خرچی صرف نکاحوں میں نہیں، یہ صرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ دیگر اور چیزوں میں بھی فضول خرچی آ رہی ہے. فضول خرچی کس میں آ رہی ہے؟ فضول خرچی یعنی ایسا خرچ جس کی شریعت اسلامیہ نے تعلیم نہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نکاح ہم دیکھتے ہیں تو ولیمہ بھی جو ہوتا تھا سادہ ہوتا تھا. ایسا کہ ولیمہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے غلہ، اپنے گھروں سے ٹفن لا کر کے ولیمہ کیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ بالکل اسی طرح سے ہو. نکاح ایسا ہوتا تھا کہ مہر کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے مقرر کیا کہ تم اپنی آنے والی بیوی کو قرآن کی کچھ سورتیں یاد دلا دو، یہی اس کا مہر ہوگا. کتنا سادہ